بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں انتخابات تو اناؤنس ہو گئے، ان کا اعلان ہو گیا 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں، جو پاکستان کے اہم ترین ادارے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ساری گیم ہے، اور اس ساری کی ساری نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر، اسلام آباد ہائی کورٹ پر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ان کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے، ان کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے، اور کس قسم کی آگے ڈائریکشن ملتی ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو اقتدار ہے وہ کس کو جانا ہے، اس حوالے سے تعین کیا جا سکے۔ تو تمام کی تمام نظریں جو پاکستان کے اہم ترین ادارے، ایک عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگی ہیں۔ نگران حکومت پاکستان کے اندر ہے، اس کا وجود تو ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کسی کھاتے میں گنا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو دو تین اہم ترین ایشوز ہیں، ایک عمران خان، اس کی رہائی، دوسرا نواز شریف کی کیسز، نواز شریف کے جو اپیل، ان کیسز کے اوپر اپیل ہے، ان کا فیصلہ، اور تیسرا یہ کہ انتخابات اور کون سی پارٹی حکومت میں آ سکتی ہے، اور اس کی بنا پر یہاں پر جوڑ توڑ سیاسی گہما گہمی یا سیاسی طور پر آپ کو جو ہلچل نظر آتی ہے۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کی رہائی ہونی ہے، اور یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کی تمام نظریں ہیں وہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی ہیں یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر لگی ہیں، کیونکہ یہ دو عدالتیں ہیں، اور یہ دونوں عدالتیں اسلام آباد کے اندر ہیں۔ اور تیسرا جو طاقت کا مرکز ہے، جو طاقت کا سینٹر ہے، پاور سینٹر ہے، جو سب سے اہم ترین ادارہ ہے، وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ، بھاگ دوڑ اس وقت آرمی چیف سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا بھی 1 سال پورا ہونے کو ہے۔ یہی والا مہینہ تھا نومبر کا، پچھلے سال نومبر کے مہینے میں ہی ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ یہی وہ مہینہ تھا جب بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی، گہما گہمی تھی، اور اقتدار کے ایوانوں میں بہت زیادہ چہمگوئیاں ہوتی تھیں۔ تو آج 1 سال مکمل ہونے کو ہے، ابھی تک وہ سیاسی افراتفری، سیاسی ہلچل، سیاسی گہما گہمی اسی طرح سے قائم و دائم ہے، برقرار ہے، اور عمران خان پچھلے 3.5-4 مہینے سے جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں، پہلے اٹک اور پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل میں، اور اسی دوران ہی نواز شریف کی لندن سے واپسی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کی تاریخ کا 8 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی کا، اور نواز شریف کو جس طریقے سے ایک سیل تھرو پوزیشن دی گئی ہے، ایک ایسا راستہ دیا جا رہا ہے، یا اس کو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا، نواز شریف کی طرف ہو گیا، نون لیگ کی طرف ہو گیا، جو نون لیگ میں جائے گا وہ اقتدار میں آ جائے گا۔ تو یہ دو اہم ترین معاملات ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے، ان کا رابطہ اس حوالے سے بہت اہم ترین خبر سامنے آئی ہے، بہت اہم ترین، بڑی حساس انفارمیشن ہے کہ دونوں کے درمیان، دیکھیں، جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان دنوں میں بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ آرمی ہاؤس میں ایک ملاقات کا ذکر ہوا تھا، تذکرہ ہوا تھا، اور اس حوالے سے بات چیت سامنے آئی تھی۔ اور ان دنوں میں 2-3 اہم ترین کیسز تھے، ایک آرمی ایکٹ کا یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا۔ آج کل اصل میں ایک کیس بڑا اہم ترین چل رہا ہے، وہ ہے فیض آباد دھرنے کا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے لیے اب انکوائری کمیشن بن گیا، اس کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ یہ جو فیض آباد دھرنا، اس کا انکوائری کمیشن بننا اور اس کا اجلاس ہونا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، کیونکہ اس کے تانے بانے، اس کے معاملات سیدھے جاتے ہیں پنڈی کی طرف، جی ایچ کیو کی طرف، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور اسی وجہ سے یہاں سے 2-3 اہم ترین نام نکلتے ہیں، 2 سابق جنرلوں کے، ایک جنرل باجوہ کا اور ایک جنرل فیض حمید کا، اور تیسرے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا۔
तो दोनों के दरमियान एक राब्ते की खबर सामने आई है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, अदलिया का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, दोनों के दरमियान राब्ता कि किस तरह से आगे मामलात लेकर चलने हैं, क्योंकि अदालत के अंदर जो अहम तरीन केसेस पेंडिंग है उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन ट्रायल, उसके हवाले से भी पिटिशनें लग गई हैं। और अब तो वजारत दिफा ने पाकिस्तान की जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उसने बाकायदा तौर पर पिटिशन दायर कर दी है। और दूसरा जो अहम तरीन केस है वो है फैज़ाबाद धरने वाला। दो अहम तरीन केस है, तो इसको टेकअप करना है, इसको लेके चलना है। और इसको क्योंकि ये दोनों केसेस पाकिस्तान की डायरेक्शन, पाकिस्तान की जो आगे सिमत है उसका तयन कर रहे हैं। और इसी से ही पता चलना है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के रिलेशन कैसे होते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त निगरान हुकूमत के साथ तो रिलेशन ठीक है, अवाम के साथ ताल्लुकात भी ठीक हैं, पार्टियों के साथ मामलात भी ठीक हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी ठीक हैं, लेकिन अदलिया के साथ अभी तक जो खबरें सामने आई हैं मामलात इस हवाले से कुछ डामाडोल हैं। इन्हीं को बेहतर करना। और इसमें इमरान खान, देखें, इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में ये बात किया करता था कि पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं, हुकूमत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, इनको आपस के ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। आपस के ताल्लुकात इस तरह से बनाने चाहिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप, ताकि दोनों में क्लैश की सूरत हाल ना बने, दोनों में एक चपकलश, एक रंजिश, दोनों के अंदर मामलात की ख़राबी की सूरत हाल पैदा ना हो और दोनों आपस में मिल के चलें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात वाक़यात हैं, मामलात हैं, वो बेहतर चलते रहें। लेकिन मुसलसल इनमें उतार चढ़ाव आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसी को कवर अप किया जाता है। तो इमरान खान की रिहाई, इमरान खान, देखें, पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो इमरान खान के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी की जा रही है पिछले 3-3.5 महीने, 4 महीने से, वो भी दुनिया देख रही है। और नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से रिलीफ पे रिलीफ और अदलिया से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो भी सारी दुनिया देख रही है। तो ये यकतरफा इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक है, अदलिया के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। इसको बराबर करना है, इसको जो तराजू है, इंसाफ का तराजू, उसका जो पलड़ा है वो बराबर करना है। इमरान खान की रिहाई उसमें से निकलनी है और नवाज़ शरीफ के जो केसेस हैं आखिरकार बहाल होनी है और नवाज़ शरीफ को अपनी सज़ा पूरी करनी है, काटनी है। और यही अहम तरीन मामला है।